الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عادت اور اپنی خصلت کے لحاظ سے پہچاننا چاہتا ہے. انسان کی عادت ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے انسان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. جو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے انسان اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے. جو میرے گھر کی، میرے کاروبار کی، میری طبیعت کی فکر کرتا ہے انسان اسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے. تو یہ انسان کی خصلت ہے. جو اچھا کرے گا یہ اس کے ساتھ اچھا کرے گا، جو برا کرے گا یہ اس کے ساتھ دشمنی کرے گا. اور خیر خواہی میں بھی انسان دائرے بنا کر ہے. پڑوسیوں میں انسان ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. جو پڑوسی برا تو نہیں کرتے نہ بھلا کرتے ہیں اس کے ساتھ اجنبی والا معاملہ کرتا ہے. ایسا کہ سالوں سے پڑوس میں ہے لیکن پتہ نہیں کہ بندے کا نام کیا ہے. تو انسان کی یہ خصلت ہے. اور یہ اللہ کو بھی ایسی طریقے سے پرکھنا چاہتا ہے کہ شاید اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اللہ کی رحمت پہ غور کر کے دیکھیں. بارش اللہ کی ایک رحمت ہے. تو بارش جو اب پڑ رہی ہے اللہ اپنے دشمن کے گھر پر بھی اتنا ہی بارش برسا رہے ہیں جو اس کے پڑوس میں اللہ کا دوست کا گھر ہے اس میں بھی اتنی ہی بارش برس رہی ہے. مسلمان کی کھیتی میں جتنی بارش ہو رہی ہے لگی ہوئی زمین غیر مسلم کی ہے تو اس کی کھیتی میں بھی اتنی بارش ہو رہی ہے. دھوپ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ سورج بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ جب رات خوب بارش ہوئی اور دلدل ہو گیا صبح سورج کی تپش کی ضرورت ہے تو جو بندہ فجر کی نماز پڑھا ہے اس کی زمین میں جتنی دھوپ پڑے گی جو بت کی پوجا کر کے آیا ہے اس کی زمین میں بھی اتنی دھوپ پڑے گی. عدلے کا بدلہ یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء. اللہ کہہ رہے میری رحمت وسیع ہے، اس کا کوئی حدود نہیں، حد متعین نہیں ہے. تو اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ عجیب و غریب ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، اچانک دل کے اندر ایک وجدان کی کیفیت ہوئی. اللہ والوں کو اللہ ایسی کیفیات عطا فرماتے ہیں
گویا کہ ملاقات کی دستکیں ہوتی ہیں۔ اس وجدانی کیفیت طویل مراقبے سے بندوں کو، عام لوگوں کو بھی انشاءاللہ طویل مراقبوں سے وجدان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور وہ ساعت اجابہ ہے، دعائیں قبول ہونے کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اس وجدان کی کیفیت کو محسوس فرمایا اور موقع کا فائدہ اٹھا کے دعا شروع کی۔ دعا میں انہوں نے اللہ سے گویا کہ بات چیت کی، اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر آپ کی رحمت اسی طرح برقرار رہی تو میں خوب آپ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ اپنی رحمت میرے سے دور فرما دیے تو پھر میرا کیا ہوگا، میں عبادتوں سے بھی دور ہو جاؤں گا۔ آپ کبھی میرے سے اپنی رحمت کا سایہ نہ ہٹانا۔ اسی رات جو خواب دیکھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ سے انہوں نے سوال کیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ، آپ اپنے بندوں کو اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میں اپنے بندوں سے محبت نہ کروں؟ ایک ایسی ماں جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، وہ بھی اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، وہ بھی اپنے بچوں سے، چاہے اس بچے کا رنگ کالا ہو یا گورا ہو، فرما بردار ہو نافرمان ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، جبکہ اس نے اپنے بچے کو بنایا نہیں ہے، صرف جنا ہے۔ میں تو اپنے بندوں کو خود میں بنایا ہوں اور ماؤں کے پیٹ میں برقرار رکھا ہوں، اور وہاں میں حفاظت کیا ہوں، اور پھر باہر نکلنے کے ذرائع بھی میں ہی بنایا ہوں، تو میں کیوں محبت نہ کروں؟ اللہ کی محبت کسی غرض سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی محبت کے اندر بھی غرض شامل ہوتی ہے، لیکن وہ غرض ہمارے ساتھ برا سوچنے والی نہیں ہوتی، اچھی غرضی ہوتی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دنیا کے سب سے قریب تر رشتے قیامت کے دن وہ بھی اجنبی ہو جائیں گے۔ ماں باپ جو محبت کرتے تھے بیٹے سے، بیٹے کی ایک نیکی اگر مل جائے تو بیٹے کو جنت ملنے والی ہے، لیکن ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک نیکی کے بچاؤ کے لیے بیٹا کہیں نیکی نہ پوچھ لے، ماں باپ بھاگیں گے۔ یفرو فر یفرو، اس کا مطلب ہے دوڑ جانا، ایک دوسرے سے دوڑنا۔ جیسے کاروبار اچھا چلنے لگا اور ذرا لوگوں میں معلوم ہو گیا، تو دوست پہلے جس کے فون نہ اٹھانے پر ہمیں شکوہ ہوتا تھا، اب اس کے فون آنے پر بھی تکلیف ہونے لگتی ہے کہ کوئی پیسے نہ پوچھ لے، قرض نہ پوچھ لے۔ تو اس طرح ماں باپ دوڑنے لگیں گے۔ بیوی اور شوہر کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ بسا اوقات تو ماں باپ سے بھی اتنے راز نہیں کھلتے جتنے میاں بیوی کے درمیان راز کھلتے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی تفریق ہوگی ایک نیکی کو لے کر، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا کہیں ایک نیکی نہ لینے۔ تو یہ بھی غرض والے رشتے تھے، ایک دوسرے کا غرض وابستہ ہوتا ہے، لیکن اچھی غرض وابستہ ہوتی ہے، بری غرض نہیں۔ آئندہ جا کے ایسا نہ کہہ دینا کہ ماں باپ کے ساتھ تم غرض کے لیے محبت کرتے ہو، اچھے اغراض کے ساتھ محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت بنا غرض ہوتی ہے۔ پرواہ نہیں اللہ کو، کروڑ بچے روز مر جائیں، اللہ کو کیا ہوگا؟ کروڑ بچے روز پیدا ہو جائیں، اللہ کی رحمت میں کیا وسعت ہو جائے گی؟ کوئی غرض نہیں۔ پوری دنیا عبادت گزار بن جائے گی، اللہ کی شان میں کوئی ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا نافرمان ہو جائے گی، اللہ کی شان میں ایک ذرے برابر کمی نہیں ہوگی۔
اس کے باوجود بندوں سے اتنی محبت، تو یہ محبت بنا غرض ہوتی ہے. جو غرض کے بغیر محبت ہوتی ہے اس محبت میں سخاوت بھی خوب ہوتی ہے. وہاں شکل دیکھ کر فرما برداری اور نافرمانی دیکھ کر تقسیم نہیں ہوتی. جیسے بارش برس رہی ہے سب پر برابر برس رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے سب پر برابر پڑ رہی ہے، دانے اگ رہے ہیں، دشمن کے گھر بھی پہنچ رہے ہیں، مسلمان کے گھر بھی پہنچ رہے ہیں. زمین کے کیڑے جو زمینوں کو تر و تازہ کر رہے ہیں، مسلمان کے زمین میں بھی ہو رہے ہیں، غیر مسلم کی زمین میں بھی ہو رہے ہیں. کوئی چیز قدرت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، ہوا سے لے کر، فضا سے لے کر، چاند سے لے کر، سورج سے لے کر، ستاروں سے لے کر، آب و ہوا سے لے کر، دریا کے پانی سے لے کر، سمندر کے پانی سے لے کر، سمندر کی مچھلیوں سے لے کر، ایک نظر پوری کائنات پہ بندہ ڈالے گا، رحمت ہی رحمت نظر آئے گی اور سب کے لیے نظر آئے گی. بسا اوقات تو غور کیا جائے تو دشمنوں کے لیے زیادہ تقسیم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آج پوری دنیا کے اندر مال کے حساب سے اگر لیسٹ اٹھا کر دیکھیں تو میرا اندازہ ہے، شاید غلط ہو سکتا ہے، ٹاپ 10 میں تو غیر مسلم ہوں گے. اس کے بعد شاید کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے نمبر آتے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے مسلمان جن کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہوگی، ویسے مسلمانوں کے نمبر آتے ہوں گے. تو تقسیم بسا اوقات تو دشمنوں کے ساتھ لیے زیادہ ہو رہی ہے. اس سے ایک اور راز سمجھ میں آتا ہے. راز یہ ہے، جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر شخص کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. 10 روپے دینے ہو فقیر کے بھی ہاتھ میں دے دیں گے، 5-10 روپے 100 روپے دینا ہو تو کسی غریب کے حوالے بھی کر دیں. 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دینا ہو تو ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اپنا جو سب سے معتمد ہوگا اس کے حوالے دیں گے. تو یہ فطرت ہے نا انسانوں کی. تو اگر دنیا اٹھا کر اللہ بہا رہے دشمنوں کے ہاتھ میں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ایمان کی تقسیم کا مسئلہ آ رہا ہے تو بسا اوقات محض کلمہ پڑھنے والے، محض شکل و صورت والے مسلمانوں کے قلب سے بھی اللہ ایمان چھین لیتے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل قدر و قیمت اللہ کے پاس ایمان کی ہے، دولت کی نہیں. تو پوری دنیا میں تقسیم دیکھیں، غیر مسلموں میں ہو یا مسلمانوں میں، سب کے لیے اللہ روزی کی تقسیم، ہوا کی تقسیم، فضا کی تقسیم، زمینوں کی تقسیم، پانی کی تقسیم، دریاؤں کی تقسیم، سمندروں کی تقسیم، مچھلیوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، حیوانوں کی، جانداروں کی، سب کی تقسیم اللہ برابر کرے، سب پہ کرے. تو یہ اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت سب کے لیے وسیع ہے. اور جو بندہ سینکڑوں سال گناہوں میں مبتلا ہوئے، ایک دفعہ صرف تصور میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سینکڑوں مرتبہ اس کے دل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت ان کی تھی، غالباً بلخ کے تھے. تو بہت بڑی سلطنت تھی، اور مال جب آ جاتا ہے تو برتنے کے راستے عیاشی کے لے آتا ہے. اچھے راستے تو ہیں ہی نہیں مال خرچ کرنے کے، جو ہیں وہ اللہ کے گھر بنانے کے ہیں، یعنی وہ بھی آخرت بنانے کے ہیں. تو خوب دولت تھی، بادشاہت تھی، شہنشاہی تھی، تو عیش و عشرت بھی خوب آ گئی تھی. ایک مرتبہ رات میں بہت زبردست پارٹی ہوئی، خوب ناچ گانا رقص سب کچھ ہوا.
ساری عیش و عشرت کے بعد رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہوئے انہوں نے غور کیا کہ اتنا کروڑوں کا پیسہ، خربوں کا پیسہ نچھاور ہوا، وقتی طور پر آنکھوں کو زرق اور برق نظر آنے لگا، کانوں کو مٹھاس محسوس ہوئی، ذائقے بھی کھانے کا موقع ملا، لیکن سکون نصیب نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے لیٹے لیٹے سوچا، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اے اللہ، کیا میری زندگی میں اسی عیاشی کے ساتھ سکون ہے یا کوئی اور سکون بھی میری زندگی میں ہے؟ بندہ بے خیالی میں بھی سوال کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب غفلت سے ہٹ کر پورے دھیان کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی رات جب نیند لگ گئی، ان کے چھت پہ ایسے لگا کہ کوئی چل رہے ہیں، کوئی تلاش، کوئی کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی اور چھت پہ گئے، جا کے دیکھا تو کوئی بندہ نظر آیا اور وہ یہاں سے وہاں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ نے سوال کیا، یہ آپ کیا تلاش کر رہے چھت پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں تلاش کر رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئے، اونٹ تو پہلی بات تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، اور اونٹ آپ یہاں تلاش کر رہے ہو؟ تو اس بندے کا جواب تھا، وہ اللہ کی طرف سے کوئی رجال الغیب تھا۔ اللہ کبھی کسی بندے کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ایسے رجال الغیب، ایسے اشخاص کو، ایسے فرشتوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، انسانی ارواحوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ مقرر فرما دیتے۔ تو حضرت باعزید بستامی رحم اللہ کو نے جواب دیا، وہ جواب ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ان کا جواب تھا، ایسی میں یہاں اونٹ تلاش کر رہا ہوں چھت پہ، جیسے آپ دنیا میں سکون تلاش کر رہے ہیں۔ بس یہ جواب کیا ملا، آنکھیں کھل گئی، کھٹکنے لگی آخرت، بس آئے، رونے لگے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا، وہ کسی کو نچا کے آئے سکون تلاش کر رہے تھے، شراب کی ندیاں بہا کے سکون تلاش کر رہے تھے، وہ حلال و حرام کھاتے ہوئے، عیش و عشرت کرتے ہوئے، ظلم و زیادتیاں کرتے ہوئے سکون تلاش کر رہے تھے، زمینوں پہ زمین ہڑپ رہے تھے، لے رہے تھے، دے رہے تھے، سکون تلاش کر رہے تھے۔ پورے نقشے ان کے سامنے آ گئے کہ کہاں وہ سکون تلاش کر رہے تھے۔ پھر احساس ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور سچی پکی انہوں نے ایسی توبہ کی، اس توبہ کے نتیجے میں ان کو ایسی بے قراری ہوئی، اطمینان ہی نہیں ہوا کہ اگرچہ میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن جب تک دل کا حال نہیں بدلے گا مجھے اطمینان نہیں ہوگا میری توبہ پر۔ وہ دوڑے، تلاش کیے، جنگل چلے گئے، پھر وہاں کیسے رہنمائی ہوئی تو وہ جن کے ہاتھ میں بیعت ہوئے تھے وہ بھی ایک ایسی شخصیت تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انقلابی طور پر ہدایت دی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحم اللہ اس وقت کے قطب ابدال میں سے تھے، ان کے ہاتھ میں حضرت ابراہیم بن ادھم رحم اللہ بیعت ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحم اللہ، ان کا واقعہ بھی تقریباً اسی سے ملا جلا کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اگلے گھر کے ڈاکے کی پلاننگ کرتے ہوئے کھڑکی کے قریب چڑھ رہے تھے، اندر سے کوئی بندہ تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ عربی دان تھے، وہ انہی علاقوں سے تھے۔ قرآن کی آیت دل کو جھنجھوڑ دی۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ ان کے دل اللہ کا نام سن کے کانپ اٹھے۔ یہ آیت ایسے ان کے دل کو جھنجھوڑی، گویا کہ وحی نازل ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور فضیل بن عیاض ابھی تجھے وقت نہیں آیا، اللہ کا نام سنتے ہوئے تیرا دل نہیں کانپ رہا۔ ایسا لگا گویا کہ اللہ کی طرف سے خطاب ہو رہا ہے، دل میں جھنجھلاہٹ ہوئی اور سچی پکی توبہ ہوئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ حضرت فضیل بن عیاض
صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وقت کے قطب اور ابدال میں ان کا نام شمار ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور انہی کے ہاتھوں حضرت ابراہیم نے ادھم رحیم اللہ بیٹھے، اور پھر ان کی تربیت ہوئی تو وہ بھی اولیاء کے صف میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جب رحمت برس رہی ہوتی ہے، بندہ اس کا فائدہ اٹھانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے بندے جب مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہاں بندے سے بہت زیادہ ناراضگی ہوتی ہے۔ گنہگار بندے سے زیادہ مایوس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ گنہگار بندہ فطرت میں اس کے گناہ ہیں، اس لیے کہ جس مٹی سے بنایا گیا ہے اس مٹی کا جو گریویٹی ہے، وہ گریویٹی فورس جو ہے، اس کا کام ہی پستی کی طرف جانا ہے۔ اسفل سافلین، جو گریویٹی فورس کیا ہوتی ہے، وہ زمین کشش ثقل کھینچتی نا نیچے، تو فطرت ہی اس کی پستی میں لے جانا ہے۔ اور روح کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لایا ہے، اور روح کی فطرت ہے اسے کھینچ کے اوپر لے جانا ہے۔ یہ زندگی کی کشمکش چلتی رہتی ہے، بیچارہ نفس بیچ میں لٹکا رہتا ہے۔ اگر اس کا تزکیہ ہو گیا تو پھر وہ نفس روح کے ساتھ اس کی پرواز ہمیشہ اونچائی پہ رہتی ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ بلندی، یہ خودی کی بلندی یہی ہے کہ نفس کی پرواز کو ایسی کرو کہ عرش کے پاس جا کر لطائف فیض حاصل کرتے رہے، اور وہاں اللہ خود پوچھے کہ تیری پرواز کیا ہے، تجھے چاہیے کیا۔ تو نفس کو اللہ نے بنایا مٹی سے، مٹی کی فطرت ہے کشش ثقل زمین کی طرف کھینچنے کی، تو پستی کی طرف جائے گی، پستی والے کام کرے گی، گراوٹ والے کام کرے گی۔ تو جو بندہ گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کو اس سے دیکھ کر اتنی ناراضگی نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، اس سے ناراضگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے گنہگار بندے سے خطاب کیا اللہ نے، اتنا پیارا خطاب کیا، قل، نبی علیہ السلام سے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو، اپنی طرف کا خطاب یہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی باپ سڑک کے بچے کو اپنے بچے کا خطاب نہیں کرتا، وہ کسی کا بچہ ہے، غیر کا بچہ ہے، لیکن جسے اپنا بچہ کہتا ہے اس کے اوپر پوری شفقت نچھاور ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، کہہ دو میرے بندوں کو، اے میرے بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا، جملہ بھی ایسا لگایا، میرے وہ بندے جو گناہوں میں اپنے نفس کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں، گناہوں میں غرق ہو چکے ہیں، ایسے میرے بندوں سے کہہ دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جس وقت معافی کے لیے میری رحمت پر ایمان لا کے معافی کے لیے آگے بڑھو گے، اس وقت اللہ کہہ رہے چن چن کے گناہ معاف نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تقسیم کر کے نہیں کروں گا، یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ بندہ جب اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت پر ایمان لاتے ہوئے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کیسے بندوں کو پیار کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کیسے بندوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ اللہ رحمان ان لوگوں پر سب سے زیادہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر یعنی اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے، غم میں شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت زیادہ برساتے ہیں۔ ہمارے جتنے اکابرین کی زندگیاں ہیں، ان کی زندگیوں کو غور کر کے دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت ان کے لیے جو اتنی زیادہ متوجہ ہوئی ہے، اس کے پیچھے انسانوں کی خدمت اور اللہ کی مخلوق کی محبت ہی شامل ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کے مفسر قرآن حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی قریب، بہت ہی اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آج اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر متن ہے تو اللہ حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس کی شرح ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو اس وقت پوری دنیا پر احسان ہے، اور وہ سب سے بڑا احسان ویسی اولاد پیدا کرنا اور ویسی اولاد کی تربیت کرنا، اس میں سب سے بڑا کردار مفتی شفیع صاحب کا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم بن گئے پڑوس ملک کے، تو اس وقت کچھ احباب سے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ جو شرف نصیب فرمایا مفتی اعظم والا، یہ ایک بوڑھیا کی دعا کے نتیجے میں ہے۔ میں جانتا بھی نہیں کہ وہ بوڑھیا مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ ایک بوڑھیا تھی، وہ پانی کا ڈول لے کر کھڑی تھی کہ کوئی بندہ آ جائے میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے۔ میں وہاں دیکھا کہ بوڑھی ماں کچھ تقاضا کر رہی ہے، تو پھر میں نے ڈول اٹھایا، اپنے سر میں رکھ کر اس بوڑھی ماں سے کہا کہ آپ اپنا گھر کہاں ہے بتا دیجئے، میں گھر پہ رکھ دیتا ہوں۔ اس وقت بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، اور خلیفہ تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کا واقعہ۔ تو جب وہ بوڑھی ماں کے گھر جا کر ڈول رکھا، وہاں جو دعائیں ملی، ان دعاؤں میں سینکڑوں دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ مالک تجھے انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے چن لے۔ تو مفتی اعظم کا کام ہی وہی نکلتا ہے کہ انسانوں کے مسئلے حل کرنا۔ مجھے نہیں معلوم وہ بوڑھی ماں مسلمان تھی یا غیر مسلم تھی، لیکن ان کی دعاؤں کا نتیجہ اللہ نے مفتی اعظم بنا تھا۔ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، ان کے ساتھ عجیب و غریب غیر معمولی اللہ کا سلوک ہوا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت متوجہ اپنے پاس ایسے کرائیں جیسے کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ حضرت ایک شیخ الحدیث تھے، غالباً عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، وہ حدیث لکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں ان سیاہی کو ڈبو کے لکھتے تھے۔ جب لکھ رہے تھے تو اچانک مکھی آ کر اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب وہ حدیث لکھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات سوچیں کہ کیا لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، اور قلم کو ایسے روک لیا، اور اس نیت سے روکا کہ اللہ کی پیاسی مخلوق اس سیاہی سے اپنے پیاس کو بجھا رہی ہے، تو یہ جب تک چائے پی لیں پھر اس کے بعد میں لکھوں گا۔ تو جتنی دیر انتظار کی، وہ انتظار کا نتیجہ تھا جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور خواب میں کہا کہ آپ کو تو اللہ تم بخشا دی ہوں گے، آپ تو سینکڑوں حدیثوں کے حافظ تھے، سینکڑوں حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں، حدیث پڑھائی ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو انہوں نے جواب میں یہی کہا تھا کہ تمام دین کی خدمات کو اللہ نے اٹھا کے کنارے رکھ کر مجھ سے کہا کہ میری رحمت کو متوجہ کرنے والے کام، مجھے پیار آ جائے ایسا کیا کام آپ نے کیا۔ بس میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب اللہ نے حدیث مبارکہ پر کام کیا ہوا عمل کو اللہ نے ایک کنارے رکھ کر میرے سے اتنا بڑا سوال کرنے، میں تو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر میرے سامنے دکھایا، بتایا کہ تم نے جو اس میری ایک پیاسی مخلوق کی، بے زبان مخلوق کی لاج رکھی تھی،
اس لیے کہ یہ میری طرف اس کا انتصاب تھا کہ میں نے اس مکھی کو پیدا کیا، وہ میری مخلوق تھی، مجھے اس پہ پیار آ گیا تو میں اس واقعے کے نتیجے میں تمہیں بخش دیا۔ اللہ کی رحمت انسانوں کی خدمت سے متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تو پھر اب مانگنا ہے جو مانگنا ہے، پا لینا ہے جو پا لینا ہے، اس وقت اللہ تقسیم حساب دیکھ کے نہیں کریں گے، بے حساب کریں گے۔ تو یہ جو مرکز ہے یہ ذکر کا بھی مرکز ہے، دعا کا بھی مرکز ہے، اور یہ انسانی خدمت کا بھی مرکز ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو کامل شفا نصیب فرمائے، حضرت ہر بندے کو، ہر سالک کی زندگی میں یہی دیکھنا چاہتے ہیں، فکر بھی ہو، ذکر بھی ہو، انسانی خدمت بھی ہو۔ تو ہم یہ سب پیدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ آئے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جب بندہ توبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوتی ہے اور بندہ توبہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ ہم توبہ کی نیت کرتے ہوئے توبہ کی کلمات پڑھیں، جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم سے بیعت ہیں وہ حضرت ہی سے بیعت رہیں گے۔ بس توبہ کی تجدید کرنی ہے، بار بار توبہ کی تجدید ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے ایک دن شرم آنے لگے گی، ہمیں یاد آئے گا کہ صبح توبہ ہو رہی ہے، شام توبہ ہو رہی ہے، پھر بھی نظروں سے گناہ ہو رہے ہیں، خیالات سے گناہ ہو رہے ہیں، دل سے گناہ ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا انسان کے اندر غیرت جگے گی، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قلبی کیفیت بنا دیں گے کہ چاہ کر بھی گناہ کی طرف انسان کا میلان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔